بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوست، امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست اور میرے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست عمران بھائی آج پھر ایک اکثیر نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بس کچھ دوست مجھے فرمائشیں کر رہے ہیں کہ شنگرف کے کچھ کشتے دو۔ ایک میں نے مومیاں کشتہ شنگرف کا بتایا، شنگرف کو موم کرنے کا، اور وہ ہمارا بہت مجرب نسخہ ہے اور بہت ماشاءاللہ اچھا نسخہ ہے، جو میں نے کتنی دفعہ بنایا بھی ہے۔ اور یہ جو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہمارا نسخہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس شنگرف پڑا ہے، یہ ہمارا مدبر کیا ہوا شنگرف، جو میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے شنگرف کو مدبر کیا جاتا ہے، مصفہ کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر گندے مواد ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اور مصفہ کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی اس کو توثیق دی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر جذب ہوتی ہیں، یہ ان چیزوں کے گن اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ان چیزوں کی زیادہ طاقت آتی ہے، اور اس میں پارا اور گندک منسل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پارا اس کے اندر قائم ہوتا ہے، پارا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ آپ دوستوں نے کس طرح اس نسخے کو بنانا ہے۔ یہ جو دوست بنا لے گا وہ انشاءاللہ پوری زندگی، خاص کر کے جو سیکس کا مسئلہ ہے، اس سے محروم نہیں ہوگا۔ اور اس کی چند خوراکیں ہی کھانے سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے بینیفٹ ملیں گے، اور آپ مجھے سب دوست دعاؤں کے ساتھ یاد کریں گے۔ تو یہ دردوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور ٹائمنگ حد سے زیادہ اس نسخے کے ساتھ بڑھے گی آپ کی۔ اور یہ خشک اور گرم نسخہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں لونگ ہیں اور مال کنگنی ہے، ان دونوں چیزوں میں آپ نے اس کا کشتہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی کشتہ جو شنگرف ہوتا ہے، شنگرف کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے سیکس بڑھانا ہوتا ہے، اور سیکس پرابلمیں جتنی ہوتی ہیں انسان کی، یہ جسم سے ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو نارمل رکھتا ہے، اور معدہ جگر درست کرتا ہے، اور چہرے کے اوپر یہ لالی لاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بنانا اس طرح ہے میرے پیارے دوستوں نے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے 20 گرام کی ڈلی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، 15 20 10 12 20 سے زیادہ نہیں لینا، کیونکہ اتنا کشتہ آپ نہیں اتنی جلدی سنبھال پائیں گے۔ وہ اس لیے کہ جتنا کشتہ زیادہ بنانا ہو، اتنی اس پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بندے سے محنت نہیں ہوتی تو وہ نسخہ سارا خراب کر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میرا تو کشتہ بنا نہیں۔ تو اس لیے میں اپنے پیارے دوستوں کو یہی بات کہوں گا کہ آپ 20 گرام تک اس کو بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ آپ اگر 20 گرام بنانا ہے تو پھر آپ کو اس میں لینا پڑے گا دو کلو نقدہ لینا پڑے گا، یعنی کہ 1 کلو آپ نے اچھے والے لمبے جو لونگ ہوتے ہیں وہ لینے ہیں، اور 1 کلو ہی آپ نے مال کنگنی لینی ہے۔ مال کنگنی اور لونگ 2 کلو دونوں کا علیحدہ علیحدہ صفوف بنا کر اچھے طریقے سے رگڑائی کر کے خرل کریں اس کو، اور علیحدہ علیحدہ خرل کر کے آپ بعد میں ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی موٹے تلے والی کڑاہی لے کر، جو اچھی کڑائی ہو اس کڑائی کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی چیزیں تو ہوگی پوری۔ تو اس کے بعد سب سے پہلا جو سٹیپ اس کا ہے، آپ نے اسے بکری کے دودھ میں جوش دینے، یعنی کہ دولا ینتر اس کو کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2.5 سے
3 کلو دودھ بکری کا لے کر پہلا اس کا دولا جنتر اس میں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس پٹولی سے نکالنا ہے، جس طرح دوسرے شنگرف کے کشتے میں بتایا اسی طرح دولا جنتر یہ کرنا ہے، اور پٹولی لٹکا دینی ہے۔ پٹولی لٹکا کر اس جب دودھ سارا خشک ہو جائے، یہ شنگرف کی پٹولی جو اوپر لٹک رہی ہوگی اس سے دودھ نیچے چلا جائے تو آپ نے اسے نکال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بوتل لینی ہے یا کوئی کپ لے لینا ہے، کانچ کا گلاس لے لینا ہے یا کچھ بھی لیں جس میں اس کے اوپر 1 انچ شیر مدار کا دودھ آ جائے، وہ آپ نے لینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس برتن میں ڈال کر اس کے اوپر 1 انچ دودھ رکھنا ہے، یعنی کہ اوپر اس میں ڈالیں گے تو اس کے اوپر 1 انچ دودھ آ جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو دھوپ پہ رکھ دینا ہے۔ جب دودھ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے نکالنا ہے اور پھر 1 انچ دودھ اس میں ڈال دینا ہے۔ اس کے اوپر 1 انچ چلا جائے تو جب وہ خشک ہو جائے گا تو آپ کا شنگرف جو ہے وہ پرجوش ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس شنگرف کو وہ جو آپ نے نگدا بنانا ہے وہ 2 کلو کا علیحدہ علیحدہ کوٹ کر اچھے طریقے سے بریک صفوف بنا کے آپ نے اس نگدے کو 1 جان کر لینا ہے۔ 1 جان کر کے آدھا نگدا نیچے رکھ دینا ہے، آدھے نگدے کے اوپر آپ نے اس 20 گرام کی ڈلی کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ اگر تو یہ ہے ڈلی یعنی کہ 10 گرام کی تو پھر آپ کا 1 کلو نگدا لگے گا، اگر 20 گرام کی ہے تو پھر نگدا 2 کلو لگے گا۔ تو آپ نے اس کے اوپر نیچے 2 کلو نگدا رکھ دینا ہے، رکھ کر آپ نے نیچے کڑھائی کے آگ جلا دینی ہے۔ آگ جلانے کے بعد جب ہلکی آگ لگانی ہے، زیادہ تیز آگ نہیں دینی، جتنی دیر میں یہ جل کے راکھ نہیں ہر چیز ہو جائے گی اتنی دیر آپ نے اس شنگرف کو نہیں نکالنا۔ تو یہ آپ کو بلیک کلر میں بڑے احتیاط سے ایسے اٹھانا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ہاتھ میں بہت مشکل لگے گا، وہ اس لیے کہ یہ شنگرف آپ کا بالکل کشتہ ہو جائے گا اور اس مال کنگنی کا اور لونگ کا جتنا تیل ہے اس کے اندر جذب ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے یہ اس کی طاقت ساری اپنے اندر لے لے گا، تو پھر یہ تقریباً اس کے اوپر ٹائم 10-11 گھنٹے بھی لگ سکتے، 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس شنگرف کو نکالنا ہے، نکال کر آپ نے اچھے طریقے سے صاف ستھرا خرل لے کر خرل میں ڈال کر آپ نے اس کو 3 گھنٹے اس کی رگڑائی کرنی ہے، اس کا خرل کرنا ہے۔ خرل کر کے پھر آپ نے یہ شنگرف نکال لینا ہے، آپ کا شنگرف تیار ہو چکا ہے۔ تو اب اس کی مقدار خوراک 1 چاول ہوگی، 1 چاول سے زیادہ آپ نے کسی کو نہیں استعمال کرانا۔ گرم خشک مزاج والے مکھن کے ساتھ لیں، اور جن دوستوں کا بگلم والا مزاج ہے وہ اس کا 1.5 چاول بھی خوراک لے لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کی سب سے زیادہ ٹائمنگ بڑھے گی۔ جو بگلم والے ہیں اور یہ دمے کے لیے بہت اچھا کام کرے گا اور بہت اکثیر اس کا رزلٹ ہوگا۔ تو جتنی جسم میں دردیں ہیں، کمزوری ہے، سیکس کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ سارا آپ کا انشاءاللہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کی خوراک 15 دن اس کے استعمالی کرنی ہے۔ تیسرے یا چوتھے دن آپ کو یہ بتانا شروع کر دے گا اور آپ کے اندر ایک قوت عجیب سی پیدا ہوگی۔ آپ نے اس طاقت کو برداشت کرنا ہے اور جتنی بھوک لگے اتنا زیادہ کھانا استعمال کرنا ہے۔ دودھ گھی کا زیادہ استعمال رکھنا ہے، اور دودھ گھی کے ساتھ ہی آپ اس کو پچا سکتے ہیں، اور معدے کا خیال رکھنا ہے کہ معدے کا علاج ضرور کرنا ہے۔ اور گرم بندہ ہے جس کا مزاج گرم خشک ہے وہ پہلے اپنے معدے مثانے جگر کا مسئلہ ٹھیک کرے، اس کی صلاح کرے، اس کے بعد اس نسخے کو استعمال کرے۔ تو انشاءاللہ
آپ 5 بیویاں بھی رکھنا چاہیں تو اس سنگرف کو استعمال کر کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، اور میرے پیارے دوست میں آگے ایک مومیاں سمبل فار کا کشتہ دوں گا، وہ بھی اسی شنگرف کی طرح ہی بتاؤں گا۔ وہ جو میں نے کشتے کیے ہوئے ہیں، وہ جس طرح میں نے اپنے نسخے تیار کیے، میں اب سب دوستوں کو اسی طرح ہی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور یہ میرا نسخہ آپ بنا کے استعمال کریں۔ جن دوستوں نے مجھے کہا وہ دوست بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ پوری اپنی تیاری کی طرف جائیں گے اور اس نسخے کو بنائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔